الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج ساری دنیا کے لیے معیشت ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور بدقسمتی سے مسلمانوں کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، معاش اور معیشت، اور ایمان اور دین کے اصول پہ زندگی نہ ہو تو بس اوقات یہ معاش اور معیشت ایمان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ یہی معاش اس کی اولاد کے لیے، اس کی ایمان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، اور اس معاش اور معیشت کے خاطر وہ اپنی ساری قدریں قربان کر دیتا ہے، اور ایمان جیسا سرمایہ یہ بھی خطرے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا آج معاش کے مسئلے سے اس لیے دوچار ہے، سچ یہ ہے کہ اس نے آسمانی معاشی اصولوں کو نظر انداز کر رکھا ہے، اور تو اور خود مسلمانوں نے بھی اسے نظر انداز کر رکھا ہے۔ ساری معیشت دو چیزوں پہ کھڑی ہے: پیسہ کا حصول کیسے ہو اور پیسے کا خرچ کیسے۔ سارا بجٹ بھی اسی کے گرد گھومتا ہے، سارا بجٹ بھی اسی کے گرد گھومتا ہے کہ مال حاصل کیسے ہو اور اسے خرچ کیسے کیا جائے۔ تو معیشت کے یہ بنیادی اصول ہیں: مال کمانا، مال حاصل کرنا اور اسے خرچ کرنا، اور اسلام نے ان دونوں کے بارے میں ہدایات دی۔ اور اگر دنیا ان اصولوں پہ عمل کرنے لگے تو معاشی تباہی سے محفوظ ہو جائے۔ معاشی جو بربادی اس وقت ساری دنیا میں، اس سے نجات مل سکتی ہے۔ اسلام نے انسانوں کو ضابطہ دیا ہے: کماؤ حلال طریقے سے، اور پھر یہ حلال طریقے سے کمایا ہوا مال اسے غلط کاموں میں خرچ نہ کرو۔ اب کمانے کا انداز بھی اس میں بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور جب آ جائے اور خرچ کرتا ہے اس میں بھی فضولیات میں مال ضائع کرتا ہے، تو پھر مال میں برکت کیسی ہے؟ مال حاصل کرنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس مال کے حصول کے لیے اسباب اختیار کرنا تو اختیار میں ہے۔ دکان کھول سکتا ہے، فیکٹری لگا سکتا ہے، زمین پہ باغ لگا سکتا ہے، اناج کی محنت کر سکتا ہے، لیکن اس اناج کی پرورش یہ اس کے اختیار میں نہیں۔ یہ تو وہ نظام ہے جو گرمی سردی کی وجہ سے، رات دن کی وجہ سے، سورج چاند کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، یہ وہ قدرت کا ایک نظام ہے جو رزاق ہے، وہ اس اناج کی پرورش کرتا ہے۔ 10 دکانیں ایک ہی قسم کی ہیں
2 دکانوں پہ آنے والے خریدار خریدتے ہیں، باقی 8 بیٹھے رہتے ہیں۔ تو رزق کے حصول کے اسباب تو ان سب نے اختیار کیے، لیکن دل میں کس نے ڈالا؟ آج معاش کے سلسلے میں ساری تک و دو ہوتی ہے اس چیز کے پیچھے جو اختیار میں نہیں ہے۔ مال آ جائے، ارے میاں مال آ جائے یہ اختیار میں نہیں ہے، مال کے جائز اسباب اختیار کرو، جائز ذرائع اختیار کرو، حلال طریقے اپناؤ، یہ اختیار میں ہے۔ اور اللہ کی عادت یہی ہے، اللہ کی عادت یہی ہے، جب کوئی آدمی محنت کرتا ہے اور حلال اور جائز طریقے سے کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو دوسری چیز ہے جو 100% اختیاری ہے، وہ ہے خرچ کرنا، وہ ہے خرچ کرنا۔ آمد اختیار میں نہیں ہے، خرچ اختیار میں ہے، لیکن آج خرچ کے اخراجات اس کی فہرستی ختم نہیں ہوتی۔ فضولیات ضروریات میں داخل ہو گئی، فضولیات ضروریات میں داخل ہو گئی، آمد اختیار میں نہیں ہے، جو چیز اختیار میں ہے وہ قابو میں نہیں ہے۔ آج ساری دنیا اس لیے پریشان ہے، اور مغربی تہذیب کی سب سے برائی یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کے اخراجات بڑھا دیے۔ اسلام کی منصوبہ بندی کی بنیاد کیا تھی؟ سب سے پہلے ضروریات پہ اپنی منصوبہ بندی کرو۔ تم اگر منصوبہ بندی ضروریات پہ کرو گے اور تم اپنی آمد کے اسباب اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت کبھی تمہیں معاشی پریشانی میں مبتلا نہیں ہونے دے۔ لیکن ہمارے ہاں تو ضروریات تو محدود ہیں، لیکن فضولیات کتنی ہیں، رسم و رواج کتنے ہیں، نمائش کتنی ہے، اخراجات اس قدر بڑھا دیے گئے ہیں۔ کسی ادارے میں جائیے، کسی علاقے میں کسی ادارے میں جائیے، کسی شعبے میں جائیے، اخراجات کتنے بڑھا دیے گئے۔ اب جب اخراجات بڑھا دیے گئے جو ہمارے اختیار میں ہیں، اسے قابو میں نہیں کیا گیا، اب جو آمد اختیار میں نہیں ہے تو پریشانی تو ہونی ہے۔ اور آج دنیا پریشان ہے، بلکہ آج امیر غریب پریشان ہے۔ سبھی نے اپنا پاؤں اتنا پھیلا رکھا ہے کہ چادر چھوٹی ہو رہی ہے، ہر ایک نے اپنی چادر سے بڑھ کر اپنے اخراجات بڑھا رکھے، اور نتیجہ کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آیا تھا اس کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے کہ معاش کا مسئلہ ہی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اب وہ اللہ کی بندگی کے لیے وقت کیسے نکالے اور اپنے بچوں کی پرورش اللہ کی بندگی پہ کیسے کرے، اس لیے کہ اس کے لیے تو بڑا مسئلہ معاش ہے۔ دن رات کی فکر وہی سوار ہے، نہ اپنے لیے نہ بلکہ اپنی اولاد کے لیے وہی فکر سوار ہے، اسی پہ زندگی گزر رہی ہے۔ تو معاش کیا مصیبت ہو گئی، پوری دینی ایمانی زندگی کے لیے خطرہ بن کے سامنے کھڑی ہے، کہ چونکہ اخراجات بڑھ گئے ہیں قومی سطح پر بھی، اب اس خرچے کو پورے کرنے ہیں چاہے آمد کسی بھی طریقے سے ہو۔ قوم کا حال یہ ہے کہ اخراجات بڑھ گئے ہیں، اب اس کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ رشوت لے کر، چاہے وہ خیانت کر کے، چاہے وہ کرپشن کر کے، چاہے وہ حرام طریقے سے، اخراجات کی فہرست پوری کرنی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے 3 چیزیں نجات کی ہیں، ثلاث منجیات، 3 چیزیں نجات دینے والی۔ فرمایا فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرو، خلوت میں ہو، تنہائیوں میں ہو، تاریکیوں میں ہو، قانون سے دور ہو، لوگوں کی نظروں سے باہر ہو، لیکن اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا۔ دوسری بات فرمائی والقول بالحق فی الرضا والسخط، ہر حال میں سچی بات، حق بات۔ اور تیسری بات فرمائی والقصد فی الغنا والفقر، ہر حال میں میانہ روی اختیار کرو، چاہے کتنی آمد کیوں نہ ہو جائے، کتنی خوشحالی کیوں نہ ہو جائے، میانہ روی چاہیے۔ اس لیے کہ خرچے بڑھانا یہ اختیار میں ہے، لیکن آمد اختیار میں نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ نے خرچے بڑھا دیے اور کل آمد کم ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ اوپر سے نیچے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ عزتیں دے دیتے ہیں، شرم و حیا دے دیتے ہیں، بس اوقات ایمان دے دیتے ہیں، ان کے لیے اپنے اسٹیٹس سے نیچے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سیأتی علی الناس زمان لا یبال المرء اخذ من الحلال او من الحرام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ایک وقت آئے گا پھر آدمی کو یہ پرواہ ہی نہیں رہے گی کہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے، بس آنا چاہیے۔ پھر اسے یہ فکر نہیں ہوگی کہ یہ آمد حلال سے یا حرام سے، میری ایمانی اسلامی قدریں محفوظ ہیں یا ضائع ہو رہی ہے، میرا جو اسلامی تشخص ہے اس کے ساتھ ہی آمد ہو رہی ہے یا اس کی مجھے قربانی دینی پڑ رہی ہے، مجھے اسلامی ثقافت کے ساتھ یہ آمد مل رہی ہے یا اپنی ساری اسلامی ثقافت کی قربانی دے کر یہ میری آمدنی آ رہی ہے۔ پھر اسے یہ پرواہ نہیں ہوگی، اسے تو یہ پرواہ ہوگی کہ میں نے اپنے اخراجات پورے کرنے، میں نے اپنے اخراجات پورے کرنے۔ تو اس پر کوئی نہیں سوچتا کہ اسلام کا جو یہ پیارا اصول ہے کہ میاں سب سے پہلے اپنی ضروریات پہ منصوبہ بندی کرو، اس کے بعد اگر تمہاری آمد زیادہ ہے، شریعت نے اجازت دی ہے اس میں آسائش، جس میں تمہیں آرام ملے اس کی بھی گنجائش ہے، اس میں آرائش تمہیں دیکھنے میں اچھا لگے اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن سب سے پہلے تو ضروریات پہ دیکھو نا میاں۔ جب تمہاری ضروریات ہی تمہاری آمد سے نہیں پوری ہو رہی اور تم تو یہاں لاہو لعب میں کروڑوں خربوں خرچ کر رہے ہو، اور تمہارا بیمار اور تمہارا پڑوسی اور تمہارا اپنا بیماری میں تڑپ رہا ہے، اور فضولیات میں لگنے کے لیے آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں، اور لہو لعب کے لیے آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں، لیکن اپنی بچوں کو خواندگی کرانا، پڑھا دینا، تعلیم دینا، اس کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، فضولیات کے لیے بہت۔ تو آج دنیا معاشی طور پہ اس لیے پریشان ہے کہ اسلام آسمان سے آئی ہوئی ہے ان بنیادی اصولوں کو نظر انداز کر دیا جو اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اس امت کو دیے، کہ کمانے کے کیا حدود اور طریقے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے کیا حدود اور طریقے ہیں۔ صرف کمانا نہیں بلکہ خرچ کرنے کے بھی طریقے بتائے اور اس کی بھی حدود بتائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آدم کا بیٹا معاشر کے میدان سے اس کے پاؤں نہیں ہلیں گے جب تک کہ وہ ان چند سوالوں کا جواب نہ دے پائے گا۔ ان چند سوالوں میں 2 سوال یہ ہوں گے، من این اکتسب، مال کمایا کہاں سے، مال کمایا کہاں سے، حلال حرام، جائز ناجائز، سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ کمایا کیسے۔ اور دوسرا سوال ہے وفیما انفقت، خرچ کہاں کیا، جائز تھا، حلال تھا، ضرورت تھی، یا اسراف تھا، یا گناہوں کی جگہ تھی، یا رسم و رواج تھا، یا نام و نمود تھی، یا صرف نمائش تھی، خرچ کہاں کیا۔
تو اسلام معاشی اصول دیتا ہے کہ کماؤ حلال طریقے سے اور خرچ ایسے کرو کہ جس میں اللہ ناراض نہ ہو، ناجائز نہ ہو۔ تو سچ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے ضروریات میں اپنی ضروریات دکھاؤ، لیکن اب تو فضولیات کو اپنی ضروریات میں داخل کر لی، اب تو فضولیات ضروریات میں داخل ہو گئی۔ یہ خرابی ہے جس نے آج معاش اور معیشت کے اندر سے برکت ختم کر دی، اور ہر شخص معاشی لحاظ سے پریشان نظر، غریب امیر، مشرق مغرب شمال جنوب، ترقی پذیر دنیا، ترقی یافتہ دنیا، کسی بھی ملک کا حال دیکھو اس وقت پریشانی کا عالم۔ اسلام کے وہ بنیادی اصولوں کو آج دنیا نے نظر انداز کیا، اور بدقسمتی سے کہ مسلمان جو اسلام کے پیروکار ہیں اور اسلام کے نام لیوا ہیں، قومی سطح سے لے کر انفرادی سطح تک اسلام کے اصولوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے میاں کہ تمہاری ضروریات ہیں کتنی، تم اپنی ہر منصوبہ بندی ضروریات پہ رکھو، اس لیے کہ آمد اختیار میں نہیں۔ ہاں، آمد کے سلسلے میں جو چیز آپ کے اختیار میں ہے وہ آپ روزگار پیدا کریں، وہ آپ اسباب پیدا کریں، وہ آپ وسائل پیدا کریں، آپ روزگار پیدا کریں، وسائل پیدا کریں، اسباب مہیا کریں، یہ اختیار میں ہے۔ اور جب یہ محنت کریں گے دیانت کے ساتھ تو سنت اللہ یہی ہے، اللہ کی عادت یہی ہے کہ معاشی پریشانی نہیں آئے گی۔ لیکن جب کمانے کے طریقے بھی غیر شرعی اور ناجائز اور حرام، اگر آپ بازار میں جائیں، صنعت کرنا چاہیں، کاروبار کرنا چاہیں، لین دین کرنا چاہیں تو حلال کے طریقے مشکل ہو رہے ہیں، حرام کے طریقے آسان ہو رہے ہیں۔ حلال طریقے سے کمانا مشکل ہو رہا، حالات ایسے بنا دیے گئے کہ حرام طریقے آسان ہیں، حلال طریقے سے مشکل ہو رہا۔ حرام طریقوں کی حوصلہ افزائی ہے اور حلال اور جائز طریقوں کی طور طریقوں کی حوصلہ شکنی ہے، اور اخراجات اس کی تو کوئی فہرست ہی نہیں رہی، ایسے لغویات اور فضول خرچے۔ تو میرے عزیزو، مسلمانوں کے مسلمانی ہی کے اندر مسائل کا حل ہے، اور وہ مسائل کا حل معاشی طور پر بھی ہے، قومی سطح پر بھی ہے، وہ مسلمانی میں ہے، غیر اسلامی میں نہیں ہے۔ اگر غیر اسلامی کی طرف طور طریقے اختیار کریں گے تو میرے عزیزو ہر آئے دن ایک نیا گڑھا، ایک نئی مصیبت کا شکار۔ اور اسلام ایسا نہیں کہ جو اپنی روحانی اولاد کو بہکاری بنائے کہ تم معاش کے اصول فلاں سے لے لو، معیشت کے طور طریقے فلاں سے بہکاری بن کے لے لو، نہ محمد رسول اللہ نے اپنی امت کو خوددار بنایا، ایک مکمل نظام زندگی دی ہے اور معاشی اصول دیے ہیں کہ ان اصولوں پہ تم اپنی معاشی زندگی کھڑی کرو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں برکت دوں گا۔ جب تم کمانے میں اللہ کو ناراض نہیں کرو گے اور خرچ کرنے میں اللہ کو ناراض نہیں کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے میں تمہاری رزق میں برکت دے دوں گا، میں تمہارے معاشی مسائل حل کروں گا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، فرمایا رزاق تو میں ہوں، میں رزاق ہوں۔ زمینوں سے خزانے ابلنے لگے، آسمان سے رحمت کی بارشیں برسنے لگے، رزاق تو میں ہوں۔ اور جب میں نہ چاہوں تو تمہاری زمینیں بنجر ہو جائیں، تمہارا پانی نمکین ہو جائے، تمہاری زمینوں کے اندر سے پانی گم ہو جائے،
اور آسمان سے آنے والی رحمت کی بارش تمہارے لیے زحمت اور مصیبت اور عذاب بن جائے۔ رزاق وہ ہے۔ تو کمانے میں حلال طریقے ہوں، محنت کی جائے، کوشش کی جائے، اسباب اختیار کی جائیں، لیکن حلال طریقے، اس لیے کہ رزاق اللہ۔ اور اس سے بڑھ کر جو 100% اختیاری چیزیں ہیں کہ اپنی گھر کی زندگی، اپنی رہن سہن کی زندگی، اپنی قومی زندگی، ضروریات پہ پہلے کھڑی کریں۔ جب ضروریات تمہاری پوری ہو رہی اور آمد زیادہ ہے، پھر آپ اس میں آسائش بھی شریعت میں جائز ہے، آرائش بھی شریعت میں جائز ہے، لیکن فضولیات کی گنجائش نہیں، لہو لعب کی گنجائش نہیں، اور ان جگہوں پہ مال خرچ کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ حرام ہے۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اتنی سخت وعید ہے جو وہاں مال خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ نے روکا ہے، تو یہ خرچ کرنے والا تو شیطان کا بھائی، یہ تو پورا معاشرہ خراب کر رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نعم المال للرجل الصالح، وہ مال بڑا اچھا ہے جو کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں آ جائے، وہ مال بڑا اچھا ہے جو کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں آ جائے، اس لیے کہ تعمیر ہوگی، انسانی قدریں زندہ ہوں گی، معاشرے کے اندر انصاف زندہ ہوگا، معاشرہ کے اندر نیک اور عدل زندہ ہوگا، انصاف زندہ ہوگا۔ اچھے آدمی کے ہاتھ میں مال آ جائے اور یہی مال اگر کسی برے آدمی کے ہاتھ میں آ جائے، تخریب ہوگی، بگاڑ آئے گا، معاشرے میں فساد پیدا ہوگا۔ تو مال حلال طریقے سے کمانا اور پھر اسے ضروریات میں اور جائز طریقوں پہ خرچ کرنا، یقین جانیں یہ وہ اللہ کی بندگی ہے اور یہ اللہ کی وہ عبادت ہے جس کی برکت سے اللہ اس کے معاش اور معیشت میں تنگی نہیں آنے دیں گے، اور اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں پوری ایمانی زندگی پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔